السلام علیکم ناظرین کرام، ایک اور نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کی ایک اہم کردار گلبہار خاتون کے بارے میں ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گلبہار خاتون کون تھی، ان کے سلطان فاتح کے ساتھ زندگی کیسے گزری، اور گلبہار خاتون ایک عیسائی عورت تھی لیکن ان کا نام دستاویزات میں گلبہار بنت عبداللہ کیوں لکھا گیا۔ اور ناظرین کرام، اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ وقت بھی آیا جب اپنے بیٹے سلطان بایزید سے ملنے کے لیے گلبہار خاتون تڑپا کرتی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین کرام، اکثر مورخین کے مطابق سلطان فاتح کی لونڈیوں میں گلبہار خاتون بھی تھی۔ ان کی تاریخی پیدائش نامعلوم ہے، جب گلبہار خاتون کے خاندان کے بارے میں معلومات ان میں کافی تضاد ہے۔ کچھ تاریخدانوں کا کہنا ہے کہ وہ نچلے درجے کی ایک لونڈی تھی، جب کچھ کے مطابق وہ ایک فرینچ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن سب سے زیادہ اندازہ ان کے بارے میں جو لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک البانوی عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ ایک دستاویز میں ان کا نام گلبہار بنت عبداللہ لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ گلبہار خاتون کو محل میں لونڈی یا قیدی کے طور پر لایا گیا تھا، لیکن اس بارے میں تاریخ میں کوئی خاص ثبوت موجود نہیں ہے کہ اس کا سلطان فاتح سے تعارف کیسا ہوا اور کن حالات میں کیسے ان کی شادی ہوئی، اور یہ سلطان محمد کے حرم میں کیسے داخل ہوئی۔ اور چونکہ ان کے والد کے متعلق کوئی مستند معلومات دستیاب نہیں تھی، اس لیے دستاویز میں گلبہار خاتون کو گلبہار بنت عبداللہ لکھا گیا۔ اور ناظرین کرام، جیسے کہ عثمانی سلاطین کے ہاں ایک لونڈی سے ایک بیٹا پیدا کرنے کا اصول تھا، تو اسی اصول پر چلتے ہوئے گلبہار خاتون نے سلطان محمد فاتح کے بیٹے بایزید دوم کو دسمبر 1447 میں جنم دیا، اور یہی بچہ بڑا ہو کر سلطان بایزید دوم کہلایا۔ اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ گلبہار نام کی ہی ایک اور عورت سلطان سلیم کی والدہ اور سلطان بایزید دوم کی بیوی بھی تھی، تو انہیں آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ گلبہار خاتون کے لیے سلطانہ کا لقب استعمال نہیں کیا جاتا تھا، مگر محل میں ان کی حیثیت سلطانہ جیسی ہی تھی۔ گمان کیا جاتا ہے کہ گلبہار کے شہزادہ محمد سے تب شادی ہوئی تھی جب شہزادہ محمد نے اپنے والد مراد دوم کے لیے تخت چھوڑ دیا تھا۔ بایزید دوم کے علاوہ شہزادہ محمد کی بیٹی گوہر خان سلطان کی والدہ بھی تھی، جن کی شادی آپ کو یونیلی ریاست کی شاہی خاندان میں ہوئی تھی۔ اور جب ناظرین کرام، شہزادہ محمد نے اپنے والد سلطان مراد دوم کے حوالے عثمانی تخت کر دیا تھا، اور تو اس کے بعد 1450 میں سلطان مراد دوم نے شہزادہ محمد کو سنجیک بے کی حیثیت سے منیسا بھیج دیا، لیکن سلطان فاتح دوبارہ تخت نشین ہوئے، اور 1453 میں انہوں نے استنبول کو فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا اور استنبول کو عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ اس دوران گلبہار خاتون اپنے بیٹے بایزید کے ساتھ ادرنے میں رہے، اور 1456 میں جب بایزید 9 سال کے تھے تو انہیں اماسیا کے علاقے کا سنجک بے بنا کر گلبہار خاتون کے ساتھ بھیج دیا گیا، اور وہ وہاں تب تک رہے جب تک 1481 میں بایزید عثمانی سلطنت کے سلطان بن گئے، یعنی کہ گلبہار خاتون اماسیا میں پھر 27 سال تک رہیں۔ 1468 میں سلطان محمد نے بغلوچہ کا گاؤں گلبہار خاتون کے نام کر دیا، جسے 1473 میں گلبہار خاتون نے تاج الدین نام کے کسی شخص کو بیچ دیا، لیکن 5 سال بعد 1478 میں زرعی اصلاحات کے نام پر اس گاؤں کے یہ ڈیل کینسل کر کے یہ واپس گلبہار خاتون کو دے دیا گیا۔ مگر 1 سال بعد مولانا شمس الدین احمد، جو کہ سلطنت عثمانیہ میں ایک قاضی تھے، تو ان کی درخواست پر اس معاملے کا دوبارہ جائزہ لیا گیا اور گلبہار خاتون سے یہ گاؤں واپس لے لیا گیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ سلطان بایزید اپنی والدہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، 1481 میں گلبہار کے بیٹے بایزید کو عثمانی سلطنت کا سلطان بنا دیا گیا۔ تب گلبہار خاتون اس کی سرائے میں رہتی تھی، اور ان کی طرف سے بھیجی گئی خط کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان بایزید اپنی والدہ سے ملاقات کرنے نہیں آتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار گلبہار خاتون نے یہ سنا کہ بایزید جلد ہی ایک فوجی مہم پر روانہ ہونے لگا ہے، تو گلبہار خاتون نے سلطان بایزید پر خط لکھا، جس میں اسے اس مہم پر جانے سے پہلے ملنے کی درخواست کی۔ اور خط میں گلبہار خاتون نے یہ لکھا: میری خوش قسمتی میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، بے شک تم مجھے یاد نہ کرو لیکن میں کرتی ہوں، آ جاؤ اور مجھے تمہیں دیکھنے دو۔ میرے پیارے سردار، اگر تم جلد ہی کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہو تو کم از کم 1-2 بار آ کر مل جاؤ،
تاکہ میں تمہارا مبارک چہرہ دیکھ سکوں۔ اب 40 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ میرے سلطان، مہربانی کر کے میرے گستاخی کو معاف کیا جائے گا۔ میرا آپ کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ تو ناظرین کرام، اس خط سے آپ ایک ماں کی تڑپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا بیٹا سلطان بننے کے بعد سلطنت کے انتظامی معاملات میں اس قدر مصروف ہوا کہ ماں کو اس سے ملنے کی درخواست کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ گلبہار خاتون نے اپنے بیٹے کو اسی معاملات میں مشورے ماں ہونے کی حیثیت سے نہیں دی، بلکہ ایک دور اندیش مشیر کے طور پر دیے۔ 1492 میں گلبہار خاتون کا انتقال ہو گیا اور وہ اس مقبرے میں دفن ہے جو ان کے بیٹے بایزید دوئم نے استنبول میں فاتح مسجد کے صحن میں بنوایا تھا۔ وہ کسی بھی سلطان کی پہلی والدہ تھی جو بازنطین سلطنت کا دارالحکومت فتح ہونے کے بعد وہاں دفن ہوئی۔ ان کے مقبرے میں ان کی بیٹی گوہر خان سلطان اور محل کے 2 عورتیں کی قبریں بھی ہیں۔ 1767 میں یہ مقبرہ ایک زلزلے میں تباہ ہو گیا، لیکن اسے 1781 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ادرنے میں ایک مسجد بھی گلبہار خاتون کے نام پر تعمیر کی گئی، لیکن یہ مسجد 20ویں صدی میں تباہ ہو گئی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی گلبہار خاتون کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔